بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 5 دن دے دیے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے حالت صدمے میں ہے، کیونکہ ایراد اور ڈیمونا پہ جو ایران نے میزائل داغے تھے اس کے بعد جو ہے وہ گہرے گھاؤ آئے ہیں اسرائیل کو، اور نیتن یاہو نے اپنے بیان میں یہ کہا بھی کہ یہ شام ہمارے لیے بھاری ہے اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، ایران نے جو اسرائیل کے قبرستان ہے وہاں سے ملنے والی معلومات بھی جاری کی ہیں، اور اس کے علاوہ اب تک ایران نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں اس جنگ میں اس کی بھی ڈیٹیل انہوں نے جاری کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن بڑی خبر ناظرین یہ آئی ہے، ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 5 دن کا وقت دے دیا ہے، پھر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جشن نوروز کے موقع پہ جو صدر ہیں ایران کے ان کو فون کیا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کوئی میری مبارکباد تو نہیں ہوئی، صرف مبارکباد کی بات نہیں ہوئی، اور بھی باتیں ہوئی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، روس نے جو بڑی خبر ہے، روس نے جو S-400 سسٹم جو ہے وہ ایران منتقل کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا خوفناک سسٹم ہے کہ اب ایران جو ہے اس سسٹم کے ذریعے آسانی کے ساتھ تاک تاک کے نشانے لگا سکے گا۔ پہلے دن اسی سسٹم کے ذریعے جو ہے کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے F-35 کو ٹارگٹ کیا، جس کی تحقیقات جو ہے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کروا رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو F-35 بمبار طیارہ تھا ایران کے ریڈار میں کیسے آیا، پھر کس طرح اس کو جیم کر کے جو ہے ٹارگٹ کر لیا گیا۔ پھر دوسرے دن F-16 گرا دیا گیا، اور پھر اگلے ہی دن F-35 بھی F-15 بھی گرا دیا گیا۔ اور اب ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جو رپورٹ آئی ہے، کہ انہوں نے ایران دفاعی نظام کی جانب سے F-15 لڑاکا طیارہ جو ہے جس کو گرانے کا ایران نے دعویٰ کیا، اس کی انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ پھر ایرانی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ F-15 طیارے کو گزشتہ روز آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا گیا، تاہم اسرائیلی اور امریکی جاسوس ڈرونز کی پروازیں جاری ہیں، یہ ایرانی میڈیا نے بتائی ہیں۔ ایرانی میڈیا نے ایران کے مشترکہ فضائی دفاعی کمانڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگی طیارے کو ملک کے جنوبی ساحل اور جزیرہ ہرمز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جہاز F-35 پر حملے کے بعد ایران پر فضائی حملے کم ہو گئے ہیں، ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور مبصرین بھی اور دفاعی ماہرین بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جب سے امریکہ کا F-35 گرا ہے اس وقت سے ایران پہ حملے کم ہو گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طیارے نے نشانہ بنائے جانے سے قبل ایک میزائل داغا تھا، جس کے بعد ایرانی فضائی دفاعی نظام نے اسے ہدف بنا کر گرا لیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طیارے سے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ٹی وی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکی جہاز F-35 پر حملے کے بعد وسطی ایران پر فضائی حملے کم ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے شروع کیے گئے تھے، جن کے نتیجے میں ایران میں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی سمیت اب تک 1300 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے اس کے جواب میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ اردن، عراق اور خلیجی ممالک پر امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ اور ناظرین، اس جنگ کے حوالے سے عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے نتیجے میں کم از کم 40 تیل تنصیبات بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ IEA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے مطابق حالیہ بحران 70 کی دہائی کے دونوں بحرانوں سے بڑا کرائسس ہے۔ ہرمز بندر سے عالمی معیشت بڑے خطرے میں ہے۔ اس بحران سے کوئی ملک بچ نہیں پائے گا، یعنی ایک طرح سے یہ عالمی جنگ ہوگی، کیونکہ ویسے تو سارے دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے۔ یورپ بھی اس سے متاثر ہے، برطانیہ بھی متاثر ہے، امریکہ بھی متاثر ہے، کینیڈا بھی متاثر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک تو براہ راست متاثر ہیں۔ اور پھر ناظرین، عالمی توانائی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا مشورہ دیتے ہوئے کہنا ہے کہ مزید نقصان اور بحران سے بچاؤ کے لیے ذخیروں سے اضافی تیل مارکیٹ میں لانا ہوگا۔ آگے ناظرین، تسنیم نیوز ایجنسی کی عبرانی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے، یہ ایران کی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں ہلاکتوں کی تعداد 1280 سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی اسرائیل میں۔ اس ویب سائٹ کے مطابق یہ اندازہ اسرائیل کے درج ذیل قبرستانوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد لگایا گیا ہے۔ یہ بڑی باکمال رپورٹ ہے جس میں اسرائیل کے قبرستانوں میں حالیہ جو تدفین ہوئی ہیں اس جنگ کے دوران اس کا اندازہ لگایا گیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے
اسرائیل میں ہونے والی بمباری اور اس کے بعد جو ہلاکتیں اس کی میڈیا رپورٹ پہ پابندی لگا رکھی ہے، لیکن ایران نے وہاں کے قبرستانوں میں جو تدفین ہو رہی ہے اس کی رپورٹ جاری کی ہے۔ بتایا گیا ہے رپورٹ میں کہ ہارہا منہوٹ قبرستان یہ یروشلم میں واقع ہے، یارکون قبرستان پیٹا ٹکوا، ہولون قبرستان یہ ہولون میں ہے، سگولا قبرستان پیٹا ٹکوا، کریات شاول قبرستان یہ تل ابیب میں ہے، ہرہاز تیم قبرستان یہ یروشلم میں ہے، حیفا قبرستان یہ حیفا میں ہے، نہلات یزز ہاگ قبرستان یہ گیواتائم میں ہے، رہوت قبرستان یہ رہوت میں ہے، اشدود قبرستان یہ اشدود میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تسنیم نے تل ابیب، یروشلم، حیفا، پیٹا ٹکوا اور رشلون لیسبون میں چورا قدیشہ تنظیموں کے اعداد و شمار کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اس کے علاوہ ذائقہ کی ٹیموں یعنی ڈیزاسٹر وکٹم آئیڈینٹیفیکیشن یونٹ کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات بھی دی گئی ہیں۔ ان اعداد و شمار کی بنیاد پر تسنیم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسرائیل میں حالیہ جنگ کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 1281 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ چورا قدیشہ اسرائیل میں تدفین امور کی ایک ذمہ دار تنظیم ہے۔ تسنیم کے مطابق اسرائیلی قبرستانوں کے ڈیٹا کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام دنوں میں ان علاقوں میں اوسطاً 150 افراد روزانہ وفات پاتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 21 دنوں کے دوران یومیہ اوسط میں 61% اضافی مواد شامل ہوئی ہیں۔ اس طرح ان دنوں یومیہ تدفین کی اوسط بڑھ کر 211 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی بنیاد پر 21 دنوں میں کم از کم 1281 ہلاکتوں کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور ناظرین، اس میں وہ ہلاکتیں ابھی شامل نہیں ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا جو انتہائی نازک حالات میں ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹر پہ ہیں، جو کسی بھی وقت جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ذاکہ ریسکیو ٹیموں کی 703 نقل و حرکت ریکارڈ کی گئی۔ تسنیم کے مطابق چونکہ ذاکہ زخمیوں کو منتقل کرنے کی بجائے ہلاکتوں اور شدید حادثات کے مقامات پر کام کرتی ہے، اس لیے یہ اعداد و شمار 1281 ہلاکتوں کے تخمینے کو تقویت دیتے ہیں۔ ذاکہ اسرائیل کی ایک رضاکار ریسکیو تنظیم ہے جو ہلاکتوں اور سنگین واقعات کے مقامات پر کارروائی کرتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اراد اور ڈمونا میں ایک روز قبل ہونے والی ہلاکتوں کو ابھی اس تجزیے میں شامل نہیں کیا گیا۔ ناظرین، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہلاکتیں جو ہیں 2000 سے بھی زیادہ ہیں اور بیشتر لوگ جو ہیں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اور پھر ناظرین، اس ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ 23 مارچ 2026 کو IRGC نے کہا ہے کہ ان مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں کے نئے شناخت شدہ مقامات اور ان کے خفیہ ٹھکانوں کو ایک نئی جوابی کارروائی میں نشانہ بنایا ہے۔ IRGC کے مطابق یہ حملہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 75ویں لہر کا حصہ تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ کارروائی آپریشن انٹیلیجنس یونٹ کی حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس لہر میں مقبوضہ علاقوں کے مختلف حصوں میں موجود صہیونی فوجیوں کے نئے ٹھکانوں اور ان کی چھپنے کی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق سعودی عرب کے شہر الخرج میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ IRGC نے اس اڈے کو ایران کے خلاف امریکی فضائی کارروائیوں کے اہم مراکز میں سے ایک قرار دیا ہے۔ بیان میں صہیونی اور امریکی فوجیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ مکمل طور پر IRGC کے آپریشن انٹیلیجنس یونٹ کی نگرانی میں۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ بستیوں میں چھپنا، مثلا راد کی کسی بستی میں اگر پناہ لیں گے تو آپ وہاں چھپ نہیں پائیں گے، میزائل آپ کا پیچھا کرے گا اور آپ کی جان لے گا، کیونکہ ایران کے پاس انٹیلیجنس صلاحیت موجود ہے اور ہم پورے طریقے سے اپنے دشمنوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کی جانچ بھی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور شہریوں کے قتل کے بعد ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ان حملوں میں ایران کے فوجی اور شہری مقامات پر وسیع حملے کیے گئے جن سے بھاری جانی نقصان اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے مقبوضہ علاقوں اور خطے میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز کے ذریعے جوابی حملے کیے ہیں۔ ناظرین، یہ جنگ جو ہے اس وقت ایک ایسی صورت اختیار کر چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نیٹو ان کے ساتھ آ جائے، اور نیٹو ممالک ابھی تک اس جنگ سے خود کو دور کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ برطانیہ نے اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اپنا بحری بیڑا بھی انہوں نے بھیجا، اور 3 بحری بیڑے جو امریکہ نے اس بحر ہرمز کی طرف بھیجے ہیں، وہ بھی قریب جانے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایران نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں
اور اس کی جو چھوٹی آبدوز جو ہیں وہ شمالی کوریا سے جو اس نے خرید کے پھر خود بنا لی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی آبدوز جو ہیں وہ پانی میں موجود ہیں، جو ان کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے 2 بحری بیڑے ابراہم لنکن اور جیرالڈ جو ہے وہ اپنے خستہ حالت میں تباہ ہونے کے بعد واپس لوٹ چکے ہیں، اور 3 بحری بیڑوں میں سے ایک بحری بیڑے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی امریکی عوام نے اس کے اوپر جوتا اتار رکھا ہے، اور پوری امریکی عوام اس کو گالیاں دے رہی ہیں، خاص طور پہ جب سے جو ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر جو کینٹ کا جو انٹرویو آیا جو انہوں نے ٹکر کارلسن کو دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو روکا تھا کہ آپ اسرائیل کے کہنے پہ یہ جنگ نہ شروع کریں، اور پھر ان کا اس انکشاف نے تو پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے کہ علی ریجانی جو سیکورٹی چیف تھے ایران کے، ان کو محض اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ نرم رویہ رکھتے تھے جنگ کے حوالے سے اور ایٹمی مواد کے حوالے سے، اور ایک وہی شخص ہے جو مذاکرات کو کامیاب بنا سکتے تھے اور امن کا باعث بن سکتے تھے، اور اسرائیل نے دانستہ ان کو ٹارگٹ کیا تاکہ امن کا راستہ بند ہو سکے۔ پھر جو کینٹ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسرائیل اس جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے، اسرائیل کے مفاد اور ہیں، اور اسرائیل امریکہ کو اس جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ اور پھر ناظرین آپ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ایپسٹین فائلز کی وجہ سے شروع ہوئی، اور ایپسٹین فائلز میں جو کچھ ویڈیوز ڈونلڈ ٹرمپ کی موجود ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو نے بلیک میل کیا، ایپسٹین جو ہے موساد کا جو خاص الخاص جو کار خاص تھا، اس کے پاس بے شمار ویڈیوز تھیں، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کیا گیا اور ان کو جنگ میں جھونک دیا گیا۔ لیکن اس کے جواب میں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ 48 گھنٹے بعد وہ خوفناک حملہ کرے گا، لیکن اس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ اگر ہماری جوہری تنصیبات پر بھی حملہ ہوا یا ہماری بجلی بند کر دی گئی، الیکٹرک سپلائی کا نظام معطل کر دیا گیا، تو ہم خلیجی ممالک کا سب کچھ جو جہاں جہاں امریکہ کی آئل ریفائنریز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور پھر جہاں کسی کے پاس بجلی نہیں ہوگی پوری دنیا جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ ایران نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیٹ سپلائی کرنے والا جو بحری جہاز ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے گا، اور انٹرنیٹ سے بھی دنیا محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس لیے 5 دن کا اضافی وقت دیا ہے، ایک تو وہ نیٹو کے ترلے کر رہا ہے کہ نیٹو اس کے ساتھ آ جائے، دوسرا وہ کوئی حل تلاش کر رہے ہیں، پینٹاگون بھی حل تلاش کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی حل تلاش کر رہا ہے کہ امریکہ اس میں سے نکل جائے، اور دوسری ان کی بڑی کوشش یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ نیتن یاہو کو اس پہ قائل کر لیں۔ لیکن ناظرین خوفناک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مسجد اقصی کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور مسجد اقصی کو نیچے سے خالی کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی بنیادیں جو ہیں بودی کر رہے ہیں یہودی۔ اور پھر یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی اپنے ہی خود ساختہ حملے میں مسجد اقصی کو گرا کے ملبہ ایران پہ گرایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہاں تک بھی ایک سینئر جرنلسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک کال جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی لیک ہوئی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ممالک کو کہا ہے کہ اگر یہ جنگ رکوانی ہے تو $5 ٹریلین جو ہیں وہ امریکہ کو ادا کریں اسلحے کی مانند میں، اور اگر یہ جنگ جاری رکھنی ہے تو پھر اس نے اس کا کوئی 8 گنا زیادہ جو ہے ڈالر مانگے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہے مسلسل لڑنی ہے۔ اور جنگ امریکہ یہ شو کر رہا ہے، حالانکہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پہ شروع کیا ہے، لیکن جنگی اخراجات جو ہے وہ اسلامی ملکوں سے مانگ رہا ہے، سعودی عرب سے مانگ رہا ہے، قطر سے مانگ رہا ہے، اور باقی ملکوں سے مانگ رہا ہے۔ اس سارے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو ترکی اور قطر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ مشترکہ بیان دیا کہ اس جنگ کا اصل بینیفیشری تل ابیب ہے، اسرائیل ہے، لہذا اس جنگ کو فوری طور پہ بند کیا جائے۔ لیکن کیسے بند کیا جائے؟ بند کرنے کا اختیار یا تو ایران کے پاس ہے، ایران نے تو کہہ دیا کہ وہ تو جنگ بند نہیں کریں گے، ان کے ذمہ 2 کام ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو ہم ہرجانہ لیں گے، دوسرا اپنا انتقام لیں گے اپنے شہیدوں کا۔ تو اب یہ ایران کی طرف سے جنگ بند نہیں ہو سکتی، البتہ ایک ہی صورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہیں وہ پسپا ہو جائیں، اپنی ہار مان لیں۔ لیکن وہ اگر اپنی ہار مان لیں تو سپر پاور تو بڑھ گئی نا، پھر تو سپر پاور کے بڑھ جانے کے خوف سے تو وہ اپنی ہار نہیں مان رہے۔ اب دیکھتے ہیں جی اگلے 5 دن میں کیا ہوتا ہے، حملے تو جاری ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔